الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لموتانا أجمعين اللهم ارض عنا أجمعين. ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان رشوت کیوں لیتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بے نمازی کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والی خاتون اپنے لباس کو، اپنے پردے کو چاک کیوں کر دیتی ہے؟ ایک کلمہ گو مسلمان تاجر ملاوٹ کب شروع کرتا ہے؟ ایک مسلمان ملازم خیانتوں کا سفیر کب بنتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا قاضی انصاف کو بیچ کر مظلوم کی آہ کو اور بددعا کا حقدار کیوں بن جاتا ہے؟ ایک حیادار نوجوان مسلمان کلمہ پڑھنے والا نوجوان وہ فحاشی اور عریانی کا شوقین کیوں بن جاتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا ملک کی طاقتور ترین بیوروکریسی کا ایک نمائندہ ہے، اس کا افسر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کا حصہ کیوں بن جاتا ہے؟ یہ چند کردار ہیں اور ان میں سب سے برا کردار ایک کلمہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا دین کی نمائندگی اور ممبر پر کھڑے ہونے والا کلمہ پڑھنے کے باوجود جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی توحید میں شگاف ڈال کر شرک اور بدعت کا ترجمان اور اس کا رکھوالا کیسے بن جاتا ہے؟ یہ کائنات کا سب سے برا انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین کی نعمت دیتے ہیں اور وہ پھر دین پہ واردات کرتا ہے، اور پاکستان اس معاملے میں خود کفیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ برے کردار کلمہ پڑھتے ہیں، پھر یہ ان برائیوں کا ارتکاب اپنی مہارت سمجھ کر اور اپنی دنیا سمجھ کر کیوں کیے چلے جاتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والا کانوں میں میوزک لگا کر، گانے لگا کر کیوں پھرتا رہتا ہے؟ وہ کافر نہیں ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے، لیکن وہ نماز سے غافل ہے، زکوٰۃ کا چور ہے، سچائی سے گھبراتا ہے، ذکر اس کو نصیب میں نہیں،
تلاوت کا خیال نہیں آتا، فحاشی اور عریانی کے مناظر دل اور آنکھوں میں سمائے ہوئے ہیں، حرام کھا رہا ہے، پال رہا ہے، بانٹ رہا ہے، اور وہ باپ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ پھر اپنے بچوں کو یہ ڈرامے، میوزک اور یہ ساری چیزیں کیوں دکھا رہا ہے؟ کہ بھی سوچئے تو صحیح، ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس مال سے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اتنی سہولت دیتا ہے کہ ان کو ایک کانٹا نہیں چبھتا، لیکن آخرت کے لیے آگ کے انبار لگا رہا ہے۔ بچے ہیں یا بیوی ہیں، گھر والے ہیں، بے نمازی ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، پڑھنے والے کلمہ ہیں، لیکن ایسی حالت کیوں ہے؟ دو گروہ ہیں، مسلمان اور کافر۔ یہ کافر نہیں، شمار ابھی مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایک کلمہ گو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا اندراج مسلمانوں میں ہے، لیکن وراثت کے وقت کبھی بھائیوں کا، کبھی بہنوں کا حق ڈکار رہا ہے۔ وہ قرآن پر ایمان لانے کا دعوے دار ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی کمائی میں سود یا سود نما آمدن شامل ہے۔ کیوں ہے؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی دکان بھی بڑی شاندار ہے، تجارت بھی اچھی کرتا ہے، گاہک بھی بہت ہے، آمدن بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے سودے میں، اس کے مال میں ہیرا پھیری ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک کلمہ گو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اور رب کے بارے میں وہی ایمان رکھتا ہے جو مسلمان رکھتے ہیں۔ اس کی دکان، پلازا یا اس کا جو بھی پوائنٹ ہے جہاں سے اس کو رزق آتا ہے، وہاں پر اس نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، خوبصورت دکان بنانے کے لیے، مسلمان بیٹیوں کی تصویریں بڑے بڑے بورڈ کی شکل میں لگائی ہوئی ہیں۔ ہے وہ کلمہ گو مسلمان۔ یہ سارے کے سارے کردار چند ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ان اعمال کا شکار ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ بتائیے تو صحیح۔ کلمہ گو مسلمان ہے، جوان ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، وہ محنت کش ہے، جوانی میں جو اس کو کام کہا جاتا ہے کر جاتا ہے، کوئی چیز توڑنی ہو، کھودنی ہو، بنانی ہو، اٹھانی ہو، لیکن کلمہ گو یہ مسلمان اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ اٹھا کر تکبیر نہیں کہہ سکتا، زمین سے ہر قسم کا سامان جھک کے اٹھا لیتا ہے، لیکن خالی کمر کے ساتھ رب کے سامنے جھک نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں ہے؟ اس کیوں کے جواب میں حالت کفر اور حالت اسلام کے درمیان تیسری حالت سامنے آئے گی، جس کا قرآن میں بار بار ذکر ہے، جس کا انجام بار بار قرآن میں مذکور ہے، جس کی کیفیتیں قرآن نے مختلف انداز سے بار بار سمجھائی ہیں، جس کے نتیجے میں ملنے والے عذاب کو رب نے مختلف الفاظ میں بار بار بیان کیا ہے۔ وہ طاقتور ہے، وہ حاکم وقت کے خلاف بولتا ہے، وہ سیاسی جماعتوں کے زعماء اور ملک کی سطح پر مشہور
شخصیات فوجی ہوں، عسکری ہوں، سیاسی ہوں یا دینی، وہ بغیر جھجک کے تبصرہ کر لیتا ہے، لیکن اپنے گھر میں جو برائیاں ہیں ان کے خلاف خاموش ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ ریاست کے حکمران کے خلاف تو پوسٹیں کرتا ہے کہ تم اس طرح غافل ہو، خود اللہ نے اس کو ایک گھر کا حکمران بنایا ہے، اس گھر کو تو محمدی گھر نہیں بنا سکتا حالانکہ وہ مسلمان ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اسکول اور کالج اور تعلیم کے لیے اعلیٰ یونیورسٹیوں میں بھیجتا ہے، پڑھتا وہ کلمہ ہے، لیکن اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر اس کے بیٹے اور بیٹیاں باقی لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ مل کے ناچتے ہیں اور کمال کا ناچتے ہیں۔ ہے وہ مسلمان، لیکن اس کے بیٹے اور بیٹیاں ناچتی کیوں ہیں؟ ہے وہ مسلمان، لیکن جب بھی اس کے گھر میں لباس بنا، کسی شادی کے لیے، خوشی کے لیے، فنکشن کے لیے بنا، تو شیطان کے ہر معیار پر پورا اترا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس کی ان بیٹیوں پر پڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمگین ہوتے، اس کے جوان بیٹوں کا کردار دیکھتے تو وہ کتنے پریشان ہوتے۔ یہ کلمہ گو مسلمان کا معاملہ کیا ہوا؟ ایک شہر میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان بستے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، اس شہر میں اور اب ہر شہر میں کسی ایک بیٹی کی عزت کو درندے آ کر پامال کرتے ہیں، سارے شہر کے کلمہ گو مسلمانوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ لڑکی جانے، ہسپتال جانے، تھانہ جانے اور قاضی جانے، ان کلمہ گو مسلمانوں کو کیا ہوا؟ یہ کلمہ گو مسلمان تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک بیٹی نے للکارا تھا تو بر اعظم دور سے ایک حکمران نے کئی دریا پار کر کے اس بیٹی کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیج دی تھیں، لیکن اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوئی کہ کلمہ گو مسلمان بیٹی اپنی عزت کو بڑی آسانی سے درندوں کے خود سپرد کر دیتی ہے۔ ان بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ یہ اپنے اپنے گھروں میں ہم خاموش ہو گئے، لیکن جو گناہ کبیرہ پہلے کسی اور طریقے سے ہوتے تھے وہ ہماری درسگاہوں میں رواج بن گئے، عزت کا معیار بن گئے۔ یہ سوالات، ان کا ایک جواب دیجئے، یہ ایسا ہوا کیوں؟ نماز کیوں گئی؟ ذکر سے محرومی کب آتی ہے؟ شکر کی توفیق کب چھنتی ہے؟ عبادت کب بوجھ لگتی ہے؟ تلاوت سے دل کب بھاگتا ہے؟ سچائی سے بیزاری کہاں سے آتی ہے؟ رشتوں کی پامالی کب شروع ہوتی ہے؟ دیانت، شرافت، قدامت پسندی کب لگنا شروع ہوتی ہے؟ حیا کی بجائے بے حیائی کب آتی ہے؟ غیرت کب سوتی ہے؟ ان لوگوں کی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کا ایک جواب ہے، قرآن کی آیات کی روشنی میں ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی سطح پر، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، لیکن مسلمان ہو کر غافل ہو چکا ہے، کافر نہیں ہے، غافل ہوا ہے، کفر نہیں کیا، غفلت میں جا پڑا ہے،
اور جو غفلت میں جائے گا، عذاب کی جتنی آیات کفار کے علاوہ آئی ہیں جن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو احکامات پہنچے، آیات آئیں، حلال اور حرام کی تمیز سمجھ آ گئی، وہ اللہ کے آیات کو سنتے تھے، لیکن اس کے بعد غفلت کی وجہ سے انہوں نے عمل نہیں کیا، غفلت میں اتنے پڑے کہ مذاق بنا لیا، مذاق میں اتنا گئے کہ اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ پھر حدیث ان کو عنوان دیتی ہے، ان کے شناختی کارڈ کا نام مٹا کر ایک اور نام رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا رہا اور وہ شخص جس نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا، ان دونوں کی مثال مثل الحی والمیت، ایک زندہ اور ایک مردار جیسی ہے۔ یہ ذکر بھول گیا، مردار ہو گیا، یہ ذکر کرتا رہا، یہ زندہ ہو گیا، زندہ تھا خوشبو بکھیرتا رہا، ذکر سے اپنے وجود کو، اپنی فضاؤں کو معطر کرتا رہا، یہ ذکر کو بھول گیا، سب کچھ دینے والے کے بھول گیا، وہ بدبودار ہو گیا، بدبو پھیلانے لگا، وہ متعفن ہو گیا، تعفن پھیلانے لگا، وہ گل سڑ گیا، گلے سڑے سے کیڑے ہی نکلتے ہیں۔ اس نے اپنی اولاد کو بے نماز بنا دیا، اپنے دوستوں کو سود خور بنا دیا، اپنی بیوی کو بے پردہ بنا دیا، وہ جہاں پہ گیا اس کا تعفن اس کے ساتھ گیا۔ اس لیے اس گلے سڑے انسان میں سے خوشبو نہیں نکل سکتی، زندگی کے آثار نہیں آ سکتے۔ ہاں یہ کلمہ گو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ ذکر سے کیوں محروم ہوا تھا؟ غفلت کی وجہ سے۔ غفلت کیا ہے؟ پھر قرآن بتاتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن پڑھیے، منظر ڈھونڈیے، اس طرح کے منظر جیسے ہم ہیں، اس طرح کے منظر جو باہر دیکھتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں منظر دوڑتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں، سکرین بنتی ہے، سامنے چیزیں آتی ہیں، قرآن کی سکرین پہ جا کے پڑھیے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص رحمان سدا مہربان ذات کے ذکر سے اندھا ہو کر غافل ہو گیا، نقیض لہ شیطانا، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیں گے، فہو لہ قرین، وہ اس کے ساتھ جڑ کر رہے گا سدا، فہو لہ قرین، وانہم لیصدونہم عن السبیل، پھر یہ شیطان ان انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتے رہیں گے، ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ سمجھیں گے، اور وہ لوگ سمجھیں گے انہم مہتدون کہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، حرام کھاتے جائیں گے، نمازیں چھوڑتے جائیں گے، بے پردہ اولادیں جنم دیتے جائیں گے، جو فحاشی اور یعنی ہے قبول کرتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے سیدھے راستے پہ، روشن خیالی پہ، صحیح کام پر ہم ہی لگے ہیں، حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس پہنچے گا کہے گا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، ہائے رب کاش کہ تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، یا اس شیطان سے کہے گا یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، کاش کہ اے شیطان جو میرے پہ مسلط تھا، میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، انتہائی برا ساتھی تھا، وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، اللہ تعالیٰ اس کی اس بے قراری کو، اس بیزاری کو دیکھ کر کہیں گے وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، جب زندگی تم نے عملی طور پر کسی ظلم کی کیفیت میں گزاری، آج تمہیں یہ بات کوئی فائدہ نہیں دے گی، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ تم لوگ عذاب میں مشترک ہو، اکٹھے ہو۔ وہ بھی جل رہا ہے، یہ بھی جل رہا ہے، اس کو اس کے جلنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کو اپنی آگ میں جو اذیت دی جا رہی ہوگی اس کو یہ بات تسلی نہیں دے گی کہ اچھا یہ بھی تو جل رہا ہے۔ یہ شیطان کہاں سے مقرر ہوا جو آگ کے عذاب تک ساتھ جائے گا؟ کہاں سے آیا؟ آیت کا پہلا حصہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
جو مہربان سدا مہربان ہر وقت ہر پل مہربان ذات کے ذکر سے غافل ہو گیا، اس رب سے غافل ہو گیا جس نے یہ آنکھیں دی، اس رب سے جس نے یہ زبان دی، اس رب کو بھول گیا جس نے یہ سانسیں دی، اس رب کو بھول گیا جس نے وہ نعمتیں جو ہمیں اس فضا میں موجود ہیں نظر نہیں آتی ہمیں وہ دی، اس کو بھی بھول گیا، اس رب کو بھول گیا جس نے جس ہاتھ سے مال پکڑتا ہے اس ہاتھ کو اس نے عطا کیا تھا۔ انسان اپنے نظام نہیں گن سکتا کہ اس کے اندر کتنے نظام ہیں۔ ایک ڈاکٹر جو انسانی جسم کو ساری عمر پڑھتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی انسانی جسم کے نئے سے نئے پہلو دریافت ہوتے رہتے ہیں۔ اس رب کو بھول گیا جس نے اس وجود کو کیسا شاندار نظام عطا کیا۔ ذکر الرحمانی، رحمان کا لفظ سدا اور ہر جگہ جو مہربان ہو، ہر پل مہربان ہو، ہے ہی وہ رحمت و رحمت، اس کو بھول گیا۔ وہ شیطان کہاں سے آیا؟ بتائیے تو صحیح، ان بیٹوں اور بیٹیوں کے جن کے چلن اچھے نہیں رہے، وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کی تربیت اور بیٹوں کی نہیں کر سکے، وہ نوجوان جو عزتوں کے رکھوالے ہونے کی بجائے عزتوں کے سوداگر بن گئے، وہ نظام تعلیم جس پرنسپل نے، جس استاد نے، جس بیوروکریسی نے بنایا ہے، ان کے اوپر یہ شیطان کہاں سے مسلط ہوا؟ اس مسجد میں جس طرح ادب اور تمیز سے بیٹھتے ہیں، یہ ادب اور تمیز یہ کہاں جاتی ہے؟ یہ غیرت کہاں جاتی ہے جب مسجدوں سے نکل کر جا کر اپنے گھروں میں ٹی وی چلاتے ہیں اور بچوں کو دکھاتے ہیں، جب اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں پہ ایک بیٹی کے چہرے پر 700 لوگوں کی نگاہیں صبح و شام پڑتی ہیں، جہاں پر اسائنمنٹ کے نام پر، جہاں پر پیپر کی تیاری کے نام پر، جہاں پر گروپوں میں پوائنٹس دینے کے نام پر ہر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دروازے بند کر کے گئے تھے۔ وہ شیطان یہاں سے آتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پھر اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے بڑی ہی تنگ قسم کا جینا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو قیامت کے دن اس کی آنکھیں چھین کر اندھا بن کر کے اٹھائیں گے۔ یہ آنکھیں ابھی دیکھ رہی ہیں، آیتیں پڑھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، کہے گا، رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ آپ نے مجھے آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، اے اللہ میری تو دنیا میں آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ قرآن کہتا ہے، رب کہے گا، قال، اللہ کہیں گے، کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس بھی ہماری آیتیں ایسے ہی آیا کرتی تھیں، فنسیتھا، تم ان کو بھول جاتے تھے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں اسی حالت میں بھلا دیا جائے گا۔ عذاب ہے، آگ ہے اور اوپر سے اندھا ہے، سجائی نہیں دے رہا کہاں جاؤں، اور ذہنی عذاب ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، یہ کس کے لیے ہے؟ آیتیں کس کو آتی ہیں؟ افریقہ میں بسے عیسائی کو تو نہیں آتی، چائنا کی کسی دور دراز علاقے میں موجود کسی بت پرست کو تو نہیں آئیں گی، مسلمانوں کو آئی ہیں، پہنچی ہمیں ہے۔ اعراض کون کرتا ہے؟ ہم ہی میں سے بد نصیب ہیں، کون اس انجام کا شکار ہوں گے؟ اے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ لیکن سوال یہ ہے، اعراض کرتا کون ہے؟ منہ موڑتا کون ہے؟ اعراض کیا ہے؟ سامنے کوئی آئے تو منہ موڑ لیا جائے، اس کو اعراض کہتے ہیں۔ اتنی نفرت رب کے احکامات سے، نماز کا کہا تو اتنی نفرت، سود کا کہا تو اتنی نفرت، حلال کا کہا تو اتنا بیزار ہوئے، پردے کا کہا تو اتنا دل میں بغاوت پیدا ہوئی۔ حکم پردے کا مولانا کا یا باپ کا نہیں، اللہ کا تھا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، جب مسلمان مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، کالے نقطے لگتے جاتے ہیں اس دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جب بیٹے اور بیٹیوں کو، گھر والوں کو، ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو یہ گناہ خاموشی سے کروا رہے ہوں
تو چہرے کے ساتھ ان کے دل پہ دیکھیں کتنے نقطے لگے ہیں. حساب اپنا خود کر لیجئے. ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے. اللہ ہمیں بھی کرنے کی اور پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. جب مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگتا ہے. فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُخِلَ قَلْبُهُ. اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے اس کے دل کو پھر چمکا دیا جاتا ہے. فَإِن زَادَ زَادَتْ. اگر وہ گناہوں میں بڑھتا جائے کالک بڑھتی جائے گی، کالک بڑھتی جائے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ الرَّانَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. یہ وہی زنگ ہے، کالک ہے جو اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کے بیان کی ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. خبردار معاملہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں پہ وہ کالک، وہ زنگ لگتا گیا اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، جو کیا کرتے تھے. ہم بھی تو صبح و شام کچھ کرتے ہیں، بس اس میں سے یہ دیکھ لیجئے کہ کالک لگ رہی ہے یا چمک رہا ہے. غفلت سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں. غفلت سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرنا. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اور جب تمہاری شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا. ان الی ربک الرجعى والآخرۃ خیر وابقى. یہ قرآن کے جملے کیا کہتے ہیں؟ آج جمعہ پڑھنے آئے ہیں، یہاں سے گھر کو پلٹیں گے، لیکن ایک پلٹنا آخری ہے. ان الی ربک الرجعى. سب نے رب کی طرف پلٹنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اپنے سارے جو آپ نے اعمال ہیں اس کا حساب کرنا ہے. 3 باتیں پلے باندھ دیجئے. آپ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، درمیانی عمر میں ہیں، صحت اچھی ہے یا نہیں ہے، سب میں 3 چیزیں اپنے پلے باندھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک بات کہی تھی اور آپ نے پھر صحابہ کو بتائی تھی. یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت. جو زندگی گزارنا چاہو گزار لو، انک میت. تمہیں موت آ کے رہنی ہے. یہ پہلی بات انہوں نے کہی تھی. یا محمد عش ما شئت فانک میت. دوسری بات یہ کہی تھی واحبب ما شئت فانک مفارقہ. جو چاہے پسند کر لو لیکن فانک مفارقہ. آخر میں تم نے اس کو چھوڑ کے جانا ہے، قبر میں ساتھ کچھ نہیں جائے گا. اور تیسری بات کہی تھی واعمل ما شئت فانک ملاقیہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہے کر لو، جو چاہے کر لو، فانک ملاقیہ. تم نے ملنے کے لیے اس رب کے حضور جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سے ملاقات کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم صل علی نبینا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسلام اور کفر کے درمیان تیسری حالت جس کا شکار مسلمان ہوتا ہے وہ غفلت ہے. غفلت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا نہیں پڑھنی، یہ حرام ہے قبول کر لینا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے نہیں اس پہ عمل کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے اس کی گنجائش نکال لینی ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب غفلت ہوتی ہے. اور پھر قرآن کا ایک منظر آتا ہے. اس قرآن کو اپنا جمعہ بنا لیجئے، اس قرآن کو اپنا وعظ بنا لیجئے، اس قرآن کو اپنا ساتھی، اپنی دوا، اپنا نور بنا لیجئے. اس کو گھروں میں جا کے کھولا کریں، پڑھا کریں. سونے سے پہلے اٹھ کر دن میں کسی بھی حصے میں اس قرآن کے اندر منظر ہیں وہ ڈھونڈیں. وَلَوْ تَرَى. تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو؟ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ.
جب ان کو آگ کے پاس لے جا کے روک دیا جائے گا کیا بول رہے ہوں گے؟ اللہ نے جو نفسیاتی عذاب رکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آگ تو دکھا دی لیکن دھیرے دھیرے نزدیک لے جا کر پہلے ہی جان نکالی جا رہی ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، تم کیا کہتے ہو جب ان لوگوں کو آگ کے پاس روک دیا جائے گا؟ فَقَالُوا، وہاں پہ پھر بولیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہائے کاش کہ ہمیں پلٹا دیا جائے، پھر ہم اپنے رب کی باتوں پہ عمل کر کے دکھائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم صحیح سیدھے سچے دل سے مسلمان بن کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ روکے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اچھا تم اگر ان ظالموں کو دیکھ لو جب وہ خود عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، یقولون هل الى مرد من سبیل، وہ کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور پھر تم انہیں دیکھو گے وہ اس آگ پہ پیش کیے جا رہے ہوں گے، خاشعین من الذل ينظرون من طرف خفی، وہ ذلت کے مارے آنکھیں نگاہیں نیچے کر کے ادھر ادھر آنکھیں ٹیڑھی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے، سیدھا دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج ہمتیں ہیں، آج یہ صلاحیتیں ہیں، آج واپسی کا راستہ ہے، آج بے نماز نمازی بن سکتا ہے، حرام چھوڑ کر توبہ کر کے حلال کی طرف جا سکتا ہے، اس کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے، ہمیں منیبین بنا دے، توابین بنا دے، پاک رہنے والا بنا دے، بن ٹھن کر سج سمجھ کر خوب عمدن متطہرین حالت طہارت میں رہنے والا بنا دے۔ ہمیں اللہ سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اللہ گناہ کبیرہ سے بچا لے، صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں نیک اعمال کی طرف اللہ ہماری صلاحیتوں خرچ فرما دے، ہمارے وجود کو اپنے لیے خرچ فرما دے۔ اے اللہ ہماری ہمتوں کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے مال کو، ہماری دولت کو، ہمارے اعضاء کو، ہماری آوازوں کو، ہمارے کانوں کو رب کریم دین کے لیے خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ فرمانا، اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ اے اللہ ثابت قدمی نصیب فرما، شیطان کے راستوں سے بچا لے، شیطان کی ندیاں جو ہم اپنے گھروں میں بہا رہے ہیں اللہ اس کو ہمیں بند کرنے کی توفیق نصیب فرما، شیطان کے جو ہم چیلے بن کے اپنے گھروں میں دکانوں میں گناہ کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے۔ رب کریم یہاں پر موجود ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہر باپ کو، ہر ماں کو، ہر بھائی کو اپنی بیٹیوں بیٹوں بہنوں اور بھائیوں کے لیے رب کریم جنت کا خریدار بنا دے۔ یا اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو فرقے سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھا دے، دین سمجھنے کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے، قرآن کو صرف پڑھنے والا نہیں اس کو سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قرآن کے اس نور کو ہماری سیرتوں میں دکھا دے، ہمارے گھروں میں اللہ اس نور کے ذریعے چمک پیدا فرما، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے تمام مریضوں کو اے اللہ شفا عطا فرما دے۔ ایک ماں نے اپنی کینسر میں مبتلا بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ اس بہن کو، ہماری اس بیٹی کو اے اللہ شفا نصیب فرما۔ جتنے بھی دیگر بیمار ہیں، سنگین بیماریوں میں ہیں یا چھوٹی بیماریوں میں ہے، اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے بھائی خواجہ شفقت ایک سنگین بیماری میں ہیں لیکن کمال کا ایمان ہے، کمال کا صبر ہے، اے اللہ ہمارے اس بھائی پر اپنے خاص فضل اور رحمت نازل فرما۔ جو فوت ہو چکے ہیں رب کریم ان سے راضی ہو جا، جن کو ہم دفنا آئے ہیں رب کریم ہم ان سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنی مخلوق سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ کے اے اللہ اقراری تھے، اسی کلمے کا واسطہ ہے، اسی ختم نبوت کے عقیدے کا واسطہ ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام فوت شدگان کی قبروں کو منور معطر فرما دے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔